वो टंग में आया है ये उखड़ी है ली थोड़ी देर में बोरे अगर गिरी पंदी है वो टंगू कैच करे उधर। अगर ये कानून का हिस्सा बन जाता, कोई भी दरिंदा, कोई भी जानवर, कोई भी हैवान इस तरह हरकत करने की बिल्कुल जुस्तजू ना करता। ये आखिर हुआ इसीलिए उनको पता है कि कानून तो बना नहीं है, अब जिस तरह चाहे कर दो। अल्लाह करे कि कैफिर किरदार तक और ऐसे लोगों को फांसी दी जाए सरेआम, ताकि पता चल जाए कि मुक़द्दस शख्सियात, जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं हमारी, उनकी कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको यूँ सज़ा मिलेगी। ये हमारे जितने भी हुकूमती इदारे हैं इनको सोचना चाहिए, इनको इसके ऊपर गौर व फिक्र कर देना चाहिए। अब तो मैं समझता हूँ कि लाजमी सी बात है, इतनी बड़ी इन्होंने ये हिम्मत की है दुश्मनान इस्लाम ने कि हज़रत उमर फ़ारूक का पुतला जलाया गया, फिर उसी दौरान लानतें भी की गई। इस दौरान तो हुकूमत को चाहिए कि कोई साइन करे ना करे, उसको कानून का हिस्सा बन जाना चाहिए, ताकि जालिम को पता चल जाए कोई भी किसी की मुक़द्दस हस्तियों को छेड़ेगा तो उसको यूँ सज़ा मिलेगी। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, आज आप हज़रात के सामने बड़े ही अफसोस के साथ, बड़े ही दर्दनाक अंदाज के अंदर हाजिर होने की एक सआदत हासिल कर रहा हूँ। वो इस तरह कि गुज़िश्ता कल 9 रबीउल अव्वल को सिंध के एक इलाके हैदराबाद के अंदर और हैदराबाद के एक इलाका लतीफ़ाबाद के अंदर बड़े ही दर्दनाक अंदाज में, बड़े ही ख़तरनाक और शदीद अल्फाज के अंदर ससुर रसूल दामाद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मुराद रसूल सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की गई है, तौहीन की गई है। और खुदा की कसम, उस वीडियो को इंसान अगर देखता है तो यूँ लगता है कि यार इस दौर के अंदर मुसलमान ज़िंदा ही क्यों है। फिर अगर इस तरह मुसलमानों के खलीफा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर और वो शख्सियत जलीलुल क़दर जिसको अल्लाह के हबीब ने ख़ुद मांगा दीन इस्लाम की शान व शौकत के लिए, उनकी शान के अंदर गुस्ताखी की गई और इस कदर इस अंदाज से गुस्ताखी की गई कि उनके नाम से एक पुतला बनाया गया, उस पुतले को फिर जलाया गया, फिर नाऊज़ बिल्लाह उस दौरान इसी पर बस नहीं किया उन जालिमों ने, उन्होंने फिर उस पर लान तान और लान और तशनी करके इजहार करते हुए नारे की सूरत में नाऊज़ बिल्लाह हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गंदे अल्फाज के अंदर तौहीन की। तो खुदा की कसम, इस अंदाज में तौहीन करना ये मुसलमानों के लिए आगे के लिए बड़े ही ख़तरनाक मराहिल को सामने लाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को एक बहुत बड़ी आजमाइश के अंदर, एक मुसलमानों का इम्तिहान है इस वक्त। अब मुझे तो यूँ लगता है कि बातिल और कुफर और दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के ईमान का टेस्ट कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, मुसलमानों को जांच रहे, परख रहे, आया कितने अपने सहाबाई किराम के हवाले से सच्चे हैं और कितना इनके ईमान है इन सहाबाई किराम के हवाले से, और जिनके बारे में सहाबा की गूंज लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, आया ये सिर्फ ज़बानों तक हैं या फिर इसी तरीके से अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसकी गुद्दी से उसकी ज़बान को निकालने तक है। तो मुसलमानों, खुदा की कसम, ये बहुत ही ख़तरनाक गुस्ताखी की गई है और ये मुसलमानों को ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद और जो सिंध का हमारा ये सूबा है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनके लिए तो बड़े ही ये एक ख़तरनाक चीज़ है
اور مسلمانوں کے لیے افسوسناک بات ہے یہ کہ اس انداز میں ہمارے ہی صوبے کے اندر ہی گستاخی کی، اور وہ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے انتشار کا سبب ہے، کتنی غلط چیز ہے یہ۔ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر گستاخی کرتے، پتلا جلاتے تب بھی غلط، پھر اسی طریقے سے نعرے بازی کرتے تب بھی غلط، لیکن اور غلط پر غلط کیا کر رہے ہیں، ویڈیو بنا کر وائرل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ یہ آگ کو، اور جیسے ایک ہوتا ہے نا آگ جل رہی ہے اس کے اوپر اگر پانی کوئی ڈال دے تو وہ بجھ جایا کرتی ہے، لیکن آگ پر اور مزید تیل چھڑک کر اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمان متفق ہو کر اتحاد اور اتفاق کر ان کفار کا مقابلہ کریں، اور مقابلہ کس انداز میں کریں کہ مختلف صورتیں تھیں اس کی، اور یہاں تک جن مسلمانوں نے کوششیں کی، ناموں سے صحابہ کے حوالے سے جو بل بن رہا تھا، اور وہ بل دونوں ہمارے بڑے ادارے ایک قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس بھی ہو گیا، پھر آگے کے مراحل کے اندر نہیں گیا اور اس کو اتنی رکاوٹوں کے ساتھ روکا گیا، روکنے کے بعد اب اس کے سارے نتائج آ رہے ہیں۔ اگر یہ قانون کا حصہ بن جاتا، کوئی بھی درندہ، کوئی بھی جانور، کوئی بھی حیوان اس طرح حرکت کرنے کی بالکل جستجو نہ کرتا۔ یہ آخر ہوا اسی لیے ان کو پتہ ہے کہ قانون تو بنا نہیں ہے، اب جس طرح چاہے کر دو۔ الحمدللہ مسلمان رات کو یہ تقریباً عشاء کے وقت یا عشاء کے بعد یہ واقعہ اور رونما ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمان جو اہل سنت والجماعت تنظیمیں ہیں دیگر پرجوش کے اندر وہ سامنے آئی، ان کے خلاف کارروائی کی گئی، ان کے وہاں انہیں اس تھانے جو قریب تھانہ تھا وہاں پر جا کے ایف آئی درج کروائی گئی اس ملزم کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی۔ پھر الحمدللہ اس کو سنا گرفتار بھی کر لیا، اور بھی مزید جتنے بھی ان کے ساتھ جو لوگ تھے ایک فرد کو گرفتار کیا، اور باقی تمام کے حوالے سے تفتیش جاری ہے اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ کیفر کردار تک اور ایسے لوگوں کو پھانسی دی جائے سر عام، تاکہ پتہ چل جائے کہ مقدس شخصیات جو مقدس ہستیاں ہیں ہماری، ان کی کوئی گستاخی کرے گا تو اس کو یوں سزا ملے گی۔ یہ ہمارے جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو اس کے اوپر غور و فکر کر دینا چاہیے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی سی بات ہے، اتنی بڑی انہوں نے یہ ہمت کی ہے دشمنان اسلام نے کہ حضرت عمر فاروق کا پتلا جلایا گیا، پھر اسی دوران لعنتیں بھی کی گئی۔ اس دوران تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی سائن کرے نہ کرے اس کو قانون کا حصہ بن جانا چاہیے، تاکہ ظالم کو پتہ چل جائے کوئی بھی کسی کی مقدس ہستیوں کو چھیڑے گا تو اس کو یوں سزا ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک ممبر اور محراب سے ایک عالم کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر نہیں اٹھا سکتا کوئی عالم تو خدا کی قسم اس وعید کو رسول اللہ کے فرمان کو سامنے رکھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، کہ جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو کر سامنے آنے لگے، اور آگے فرمایا اور میرے صحابہ کو برا بھلا لوگ کہنے لگے، لان تان کرنے لگے، تو آگے فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو اس وقت چاہیے عالم کو، ہر عالم کو اپنے علم کا اظہار کرے، لوگوں کو باور کروائے قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے کہ صحابہ کیا شخصیات ہیں، صحابہ کے بارے میں کوئی توہین کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، یہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ آگے فرمائے وعید دیکھیں عالموں کے لیے، علماء کے لیے، اگر اس بات کو آگے لوگوں تک نہیں پہنچاتے، اظہار نہیں کرتے صحابہ کرام کی توہین جو کرتا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس حوالے سے اللہ کے حبیب نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، کل کائنات کی لعنت ہے۔ تو اس لیے ضروری بنتا، ہم تو الحمدللہ صحابہ کرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ صوفی بن کے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے نہ بولنے کی بنا پر پھر لوگ سمجھتے ہیں دشمن کے دیکھو ان کے آدھے علماء ہیں صحابہ کے ساتھ، باقی آدھے علماء ہمارے ساتھ، ان کو یوں سمجھ میں آتا ہے، پھر باور یوں کروایا جاتا ہے۔ دشمنان تو آپ کو پتہ ہے حیلے بازی اور اسی طریقے سے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو ان کے فلاں عالم تو بولتے نہیں کبھی صحابہ کرام کے حوالے سے، فلاں لوگ بولتے ہیں، بس ایک ٹولے کے لوگ ہیں وہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے بولتے ہیں، جو نہیں بولتے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اکثر لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس طرح کے بہانے بنا کر اور اس میں افراتفری کا ایک عجیب سسٹم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کے اندر اتحاد نصیب فرمائے. علماء نے اتحاد کر لیا، اگر علماء اس بات کو اجاگر کرنے والے بن گئے تو خدا کی قسم عوام ہمارے پاس ہے. عوام خود بخود ہماری طرف متوجہ ہو کر ان دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوگی صف اول کے اندر. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس درد دل کو قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر حقیقت میں یکجا اور اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.